جو لوگ رات 12 بجے کے بعد شیشہ دیکھتے ہیں وہ لوگ ذرا توجہ سے سنیں کہ آخر ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ شیشے کے سامنے رات کو کی جانے والی اس ایک خطرناک غلطی کی اصل حقیقت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، کیا آپ کو بھی رات کے اندھیرے میں شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ شیشہ دیکھ رہے ہوں اور اچانک آپ کو لگے کہ آپ کا اپنا ہی چہرہ بدل رہا ہے یا پیچھے سے کوئی گزر گیا ہے؟ اگر ہاں تو یہ وہم نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک ایسی حقیقت ہے جو آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں بتائی۔ دوستو، یہی وہ سوالات ہیں جن کی وجہ سے آج میرا واٹس ایپ اور کامنٹس دونوں بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی، شیشے میں دیکھ کر مجھے اپنی ہی شکل سے ڈر کیوں لگنے لگا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ کیا شیشے کے اندر واقعی کوئی دوسری دنیا ہے؟ یقین مانے، جب میں نے ان سوالوں پر ریسرچ شروع کی تو میں خود حیران رہ گیا کہ ہم جسے صرف ایک شیشہ سمجھتے ہیں وہ ہماری ذہنی صحت اور ہماری روح کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ جب میں رات کو اکیلے شیشہ دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چہرہ بدلا ہوا کیوں لگتا ہے؟ ایک بہن نے میسج کیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں شیشے کے اندر کوئی دوسری دنیا تو نہیں، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شیشہ دیکھنے سے اب نفرت ہونے لگی ہے۔ دوستو، آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ہم میں سے ہر دوسرا بندہ اس خوف یا اس وہم کا شکار ہے، لیکن کوئی اس پر کھل کر بات نہیں کر رہا۔ آج میں نے سوچا کہ ان سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ویڈیو میں دے دوں۔ آج کی یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہوگی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں ادھوری بات کر کے آپ کو آدھے رستے میں چھوڑ دوں۔ ہم 5 ایسی بڑی باتوں پر بات کریں گے جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ نے ایک بھی پوائنٹ چھوڑ دیا تو آپ کے ذہن کا یہ ڈر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہم شروع کریں گے اس بات سے کہ اکیلے میں شیشہ دیکھنے سے چہرہ کیوں بدلتا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے کہ شیشہ آپ کے دماغ کو کیسے بیمار کر رہا ہے، اور آخر میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تاکہ آپ کا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یقین مانے، اگر آپ نے یہ 5 باتیں سمجھ لیں تو آج کے بعد آپ کا یہ ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ تیار ہیں اس حقیقت کو جاننے کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، پہلا پوائنٹ ہے وہم یا حقیقت، شیشے میں شکل کیوں بگڑتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں جو ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہوئی ہے۔ آپ رات کو اکیلے واش روم گئے یا کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے، لائٹ تھوڑی کم تھی اور آپ نے بس 2 منٹ اپنے آپ کو غور سے دیکھا اور اچانک آپ کو لگا کہ آپ کی آنکھیں بڑی ہو رہی ہیں، یا چہرہ دھندلا گیا ہے، یا شاید ماتھے پر کوئی عجیب سا سایہ آ گیا ہے۔ بندہ وہیں ڈر جاتا ہے اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے کہ او بھائی، شیشے میں کچھ ہے۔ دوستو، سچی بات بتاؤں، آپ کے ساتھ جو ہوا وہ کوئی جن بھوت نہیں تھا۔ اسے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ایک خاص نام دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو سادہ زبان میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارا یہ جو دماغ ہے نا، یہ بہت چالاک ہے۔ جب آپ ایک ہی چیز کو ایک ہی جگہ پر جم کر دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یار، یہ ایک ہی تصویر بار بار دیکھ کر میں کیا کروں؟ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ تصویر کے کچھ حصوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے اور ان خالی جگہوں کو اپنی طرف سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے اگر آپ ایک ہی لفظ کو جیسے اپنے نام کاغذ پر 100 بار لکھیں تو 100ویں بار آپ کو اپنا نام ہی عجیب اور غلط لگنے لگے گا۔ اسے کہتے ہیں دماغ کا تھک جانا۔ جب آپ شیشے میں اپنی آنکھوں کو مسلسل گھورتے ہیں تو دماغ باقی چہروں کو دھندلا کر دیتا ہے اور وہیں سے آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر تو آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو ابھی ایک کام کریں، اس ویڈیو کو روکیں نہیں، بس میری بات سنتے ہوئے اپنے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کو غور سے دیکھیں، ایک ہی جگہ پر نظر جما لیں اور پلکیں نہ جھپکیں۔ آپ دیکھیں گے کہ 15 سے 20 سیکنڈ بعد آپ کے ہاتھ کی لکیریں دھندلی ہونے لگیں گی۔ کیا ہاتھ پر جن آ گیا؟ نہیں، یہ آپ کا دماغ ہے جو ایک ہی چیز دیکھ دیکھ کر تھک گیا ہے۔ یہی وہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈر کر عاملوں اور جادوگروں کے پاس بھاگتے ہیں کہ بابا جی، شیشے میں میری شکل بدل گئی، اور بابا جی آگے سے کہتے ہیں کہ بیٹا، تم پر تو بڑا سخت سایہ ہے، حالانکہ وہ سایہ آپ کے دماغ کا بنایا ہوا ایک دھوکہ تھا۔ دوستو، یہ تو ہو گیا نظر کا دھوکہ، لیکن بھائی اصل خطرہ یہاں نہیں ہے۔ اصل خطرہ اس سے اگلی بات میں ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔
کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ کیوں ہر 5 منٹ بعد شیشہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ دکان پر ہوں، بائک چلا رہے ہوں یا گھر پر ہوں؟ یہ شیشہ دیکھنے کی لت آپ کے دماغ کے ساتھ وہ کھیل کھیل رہی ہے جو آپ کو آہستہ آہستہ ڈپریشن اور بیماری کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگلے پوائنٹ میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ شیشہ آپ کی خوشیوں کو کیسے کھا رہا ہے۔ اگر آپ خود کو یا اپنے بچوں کو اس ذہنی بیماری سے بچانا چاہتے ہیں تو اگلی بات بہت غور سے سنیے گا۔ دوستو، ابھی جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے یہ تو صرف شروعات تھی۔ ابھی تو آپ کو یہ پتا چلا ہے کہ آنکھیں دھوکہ کیسے دیتی ہیں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس سے بھی خطرناک ایک اور چیز ہے جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہو رہی ہے؟ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا واقعی شیشے کے اندر جنات کا کوئی جہان ہوتا ہے یا یہ صرف ہمارے بڑے بوڑھوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں؟ اگلا پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سن کر شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا تعلق آپ کی روح اور آپ کی ذہنی طاقت سے ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ گئے تو آپ کو اپنی زندگی میں کبھی کسی تعویذ یا وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، کیونکہ یہ بات آپ کو پورے یوٹیوب پر کوئی نہیں بتائے گا۔ دوستو، دوسرا پوائنٹ ہے آئینہ دیکھنے کی لت اور ذہنی بیماری۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر ایک بات بتائیں، کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر سے نکلنے لگیں تو بار بار شیشہ دیکھتے ہیں، پھر بائک کے شیشے میں خود کو دیکھتے ہیں، پھر کہیں دکان کے باہر لگے شیشے میں، اور موبائل کی سکرین بند ہو تو اس میں بھی اپنا چہرہ سیٹ کرنے لگتے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف شوق ہے تو بھائی آپ غلطی پر ہیں۔ یہ شوق نہیں ہے، یہ ایک بہت خاموش بیماری ہے جو آپ کے دماغ کو اندر سے کھا رہی ہے۔ دیکھیں دوستو، جب ہم بار بار شیشہ دیکھتے ہیں نا تو ہمارا دماغ خوبصورتی کا غلام بن جاتا ہے۔ ہم اپنے چہرے کو کسی فلمی ہیرو یا کسی ماڈل سے ملانے لگتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے، ہمیں اپنے چہرے میں کیڑے نظر آنے لگتے ہیں۔ یار یہ ناک تھوڑی ٹیڑھی ہے، یہ رنگ کالا کیوں لگ رہا ہے، یہاں دانا کیوں نکل آیا؟ دوستو، سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جیسا بھی بنایا ہے بہترین بنایا ہے، لیکن یہ بار بار شیشہ دیکھنا آپ کے اندر سے وہ سکون چھین لیتا ہے جو اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ آپ کا دھیان اپنی خوبیوں سے ہٹ کر صرف اپنی شکل پر رک جاتا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بڑے بڑے افسر ہیں، بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے بال تھوڑے سے خراب ہو جائیں تو وہ کسی محفل میں نہیں جاتے، ان کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے۔ سوچیں، کیا آپ کی زندگی اتنی سستی ہے کہ ایک شیشہ یہ طے کرے گا کہ آپ کا دن اچھا گزرے گا یا برا؟ جب آپ بار بار شیشہ دیکھتے ہیں تو آپ اصل میں لوگوں کے کامنٹس کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ آپ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کی ذہنی صحت تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو خود سے پیار نہیں رہتا، بلکہ آپ کو اس عکس سے پیار ہو جاتا ہے جو شیشے میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک اور بات بھی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو شیشہ شوق سے نہیں دیکھتے، ہمیں تو رات کو شیشے کے پاس جاتے ہوئے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی وہ کہانی سنی ہے کہ رات کے 12 بجے کے بعد شیشے کے سامنے نہیں جانا چاہیے، یا یہ کہ شیشے کے پیچھے ایک کالی دنیا ہوتی ہے؟ اب جو تیسری بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ اس ویڈیو کا سب سے خطرناک حصہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ رات کے اندھیرے میں شیشہ دیکھنا کیوں آپ کے ہوش اڑا سکتا ہے، اور اس کے پیچھے وہ کون سا سچ ہے جو صدیوں سے چھپایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو رات کو اکیلے واش روم جانے سے ڈر لگتا ہے تو اگلا حصہ آپ کے لیے جینا آسان کر دے گا، بس تھوڑا سا حوصلہ رکھ کر سنیے گا۔ دوستو، تیسرا پوائنٹ ہے رات کا اندھیرا، شیشہ اور وہم کی حقیقت۔ دوستو، اب ذرا اس بات پر آتے ہیں جس نے ہم سب کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں۔ آپ نے بچپن سے سنا ہوگا کہ دادی اماں کہتی تھیں، بیٹا رات کو شیشہ نہ دیکھنا، شیشے کو ڈھانپ کر رکھو، رات کو 12 بجے کے بعد شیشے کے سامنے نہیں جانا چاہیے۔ دوستو، کبھی سوچا ہے کہ یہ باتیں کیوں مشہور ہوئیں؟ کیا واقعی شیشے کے پیچھے کوئی دوسری دنیا ہے جو رات کو جاگ جاتی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک سچ بتاتا ہوں۔ جب رات ہوتی ہے اور لائٹ کم ہوتی ہے تو ہماری آنکھیں پوری طرح کام نہیں کر پاتی۔ ایسے میں جب ہم شیشے میں دیکھتے ہیں تو ہمارا اپنا عکس ہی ہمیں کسی دوسرے بندے جیسا لگنے لگتا ہے۔ اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ جب آپ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں نا تو آپ کا دماغ ہر سائے کو بھوت سمجھ لیتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شیشے کے اندر سے آپ کو کوئی گھور رہا ہے یا آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر یہ سب وہم ہے تو پھر واش روم کے شیشے میں ہی کیوں ڈر لگتا ہے؟ بھائی بات سیدھی سی ہے، واش روم ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم اکیلے ہوتے ہیں،
خاموشی ہوتی ہے اور عام طور پر وہاں کا ماحول تھوڑا ٹھنڈا اور گیلا ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ قدرتی طور پر ایسی جگہوں پر تھوڑا الرٹ ہو جاتا ہے۔ اب اوپر سے وہاں شیشہ لگا ہو تو وہم کو پنپنے کی پوری جگہ مل جاتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ شیشہ صرف ایک کانچ کا ٹکڑا ہے، اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن آپ کے خوف کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ وہ اس کانچ کے ٹکڑے کو ایک خوفناک دروازہ بنا دیتی ہے۔ آپ جتنا زیادہ ڈریں گے، آپ کو شیشے میں اتنی ہی عجیب چیزیں نظر آئیں گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اندھیرے میں لٹکی ہوئی رسی سانپ نظر آنے لگتی ہے۔ کیا وہ سانپ بن گئی تھی؟ نہیں، وہ رسی ہی تھی، بس آپ کے ڈر نے اسے سانپ بنا دیا تھا۔ دوستوں، مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ وہ رات کو اکیلے گھر پر تھے، اچانک لائٹ چلی گئی۔ انہوں نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور جیسے ہی شیشے کے سامنے سے گزرے، انہیں لگا کہ شیشے کے اندر والا عکس ان کے ساتھ نہیں ہلا، بلکہ وہیں کھڑا رہ گیا اور وہ بندہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اب سوچیں کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ نہیں، لیکن ہمارا خوف زدہ دماغ سیکنڈ کے 100ویں حصے میں ہمیں وہ دکھا دیتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس بھائی کو وہ عکس اس لیے کھڑا نظر آیا کیونکہ ان کے دل میں پہلے سے یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ شیشے میں کچھ ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ سب صرف دماغ کا دھوکہ ہے تو پھر اسلام میں واش روم جانے کی دعائیں کیوں ہیں؟ کیوں ہمیں کچھ خاص وقتوں میں احتیاط کرنے کو کہا گیا ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسی مخلوق ہے جو ہمیں شیشے کے ذریعے نقصان پہنچا سکتی ہے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کا کوئی ایسا پکا علاج بتایا ہے جس کے بعد دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ اگلی بات اس ویڈیو کی روح ہے، میں آپ کو وہ نبوی طریقہ بتاؤں گا جو آپ کے گھر سے ہر قسم کے سائے، وہم اور ڈر کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اور آپ خود ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں تو چوتھا پوائنٹ مس نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ وہ سکون ہے جس کی تلاش میں لوگ لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں۔ دوستو، چوتھا پوائنٹ ہے نبوی طریقہ اور آئینے کا اصل سکون۔ اب ذرا سکون سے بیٹھ کر میری یہ بات سنیں۔ ہم نے سائنس کی بات کر لی، ہم نے دماغ کے دھوکے بھی سمجھ لیے، لیکن اب بات کرتے ہیں اس ہستی کی جن کے قدموں کی خاک بھی ہمارے لیے شفا ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی، وجہ تخلیق کائنات، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب شیشہ دیکھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ کیا توبہ نعوذ باللہ وہ بھی ڈرتے تھے؟ یا کیا وہ گھنٹوں اپنی صورت کو سنوارتے تھے؟ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آئینہ دیکھنے سے منع نہیں کیا، بلکہ ہمیں ایک ایسی چھوٹی سی اور پیاری سی دعا سکھا دی جو آئینہ دیکھنے کو بھی عبادت بنا دیتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ، جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے ویسے ہی میری سیرت یعنی میرا اخلاق بھی اچھا کر دے۔ دوستو، اس ایک لائن میں کتنا بڑا راز چھپا ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے انسان، یہ جو شیشے میں نظر آ رہا ہے یہ تو صرف ایک ڈھانچہ ہے، اصل خوبصورتی تو تیرے اندر ہے۔ جب آپ یہ دعا پڑھ کر شیشہ دیکھتے ہیں تو آپ کا وہم وہیں ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب آپ آئینے کو نہیں دیکھ رہے بلکہ آپ اللہ کی قدرت کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں واش روم کے شیشے سے ڈر لگتا ہے۔ دیکھیں دوستو، اسلام نے ہمیں ہر چیز کا حل دیا ہے۔ واش روم جانے سے پہلے کی دعا کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ آپ اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ جب آپ نے بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھ لی تو سمجھیں کہ آپ کے گرد ایک ایسی غیبی دیوار بن گئی جسے دنیا کی کوئی بری طاقت پار نہیں کر سکتی۔ ہمارے بڑے بوڑھے جو کہتے تھے نا کہ شیشہ ڈھانپ کر رکھو، اس کے پیچھے دوستو ایک حکمت یہ بھی تھی کہ انسان ہر وقت اپنی شکل ہی نہ دیکھتا رہے اور خود پسندی میں نہ پڑ جائے۔ دوستو، اسلام ہمیں میانہ روی سکھاتا ہے، یعنی آئینہ دیکھیں، بال سنواریں، صاف ستھرے بنیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن آئینے کے غلام نہ بنیں۔ دوستو، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، جس بندے کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا اور جو باوضو رہتا ہے، اسے کبھی آئینے میں کوئی ڈراؤنی چیز نظر نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے، اور جہاں نور ہو وہاں اندھیرا اور وہم ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ تو بھائی، اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس وضو کریں، دعا پڑھیں اور پورے یقین کے ساتھ آئینہ دیکھیں۔ آپ کو اپنے چہرے پر وہ سکون نظر آئے گا جو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں ملتا۔
لیکن بھائی ایک آخری سوال ابھی بھی باقی ہے۔ اگر کسی بندے کو یہ وہم کی بیماری لگ چکی ہے، اگر وہ ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑا رہتا ہے اور اسے اپنی شکل بری لگنے لگی ہے، تو وہ اس جال سے باہر کیسے نکلے گا؟ اب جو میں آپ کو 5واں پوائنٹ بتانے والا ہوں نا، وہ اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ میں آپ کو کچھ ایسی سادہ سی عادتیں بتاؤں گا جنہیں اپنا کر آپ کا دماغ دوبارہ سے فریش ہو جائے گا اور آپ کا وہ کھویا ہوا اعتماد واپس آ جائے گا۔ دوستو، یہ وہ ہیلنگ ہے جس کے لیے لوگ نفسیاتی ڈاکٹروں کو ہزاروں روپے فیس دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ مفت میں بتاؤں گا کیونکہ میرا مقصد آپ کو ہیل کرنا ہے۔ ذرا دھیان دیجیے گا، یہ آخری سیڑھی سب سے اہم ہے۔ 5واں پوائنٹ ہے وہم سے شفا اور خود اعتمادی کا سفر۔ دوستو، اب وقت آ گیا ہے اس جال کو توڑنے کا جس میں ہم برسوں سے قید ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا کہ ڈر کیا ہے، وہم کیا ہے اور سنت کیا ہے، لیکن اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے آج سے اپنی زندگی بدلنی کیسے ہے۔ پہلی بات تو یہ پلے باندھ لیں، آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں، آپ کا قد کاٹ، یہ سب اس رب کی کاریگری ہے جس نے کائنات بنائی ہے۔ جب آپ شیشے میں دیکھ کر خود میں نقص نکالتے ہیں نا، تو آپ اصل میں اس کاریگر کی بنائی ہوئی چیز پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ آج سے ایک عہد کریں، جب بھی شیشے کے سامنے جائیں، اپنے آپ کو ایک ناقد یعنی تنقید کرنے والے کی نظر سے نہیں بلکہ ایک محبت کرنے والے کی نظر سے دیکھیں۔ اگر شیشے میں کوئی نقص نظر آئے بھی تو مسکرا کر کہیں، الحمدللہ، میرے رب نے مجھے جیسا بھی بنایا ہے سلامت بنایا ہے۔ یقین مانیں، جب آپ خود کو قبول کر لیتے ہیں تو آدھی بیماریاں وہی دم توڑ دیتی ہیں۔ اگر آپ کو آئینے کی لت لگ چکی ہے تو میں آپ کو 3 چھوٹے سے کام بتاتا ہوں، یہ کر لیں اور پھر کامنٹس میں آ کر مجھے بتائیے گا کہ کتنا فرق پڑا۔ دوستو، آئینے کا وقت کم کریں، صرف ضرورت کے وقت شیشہ دیکھیں، بلا وجہ بار بار خود کو نہ نہاریں۔ جتنا کم دیکھیں گے اتنا ہی وہم کم ہوگا۔ دوستو، دوسروں سے موازنہ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ فیس بک اور انسٹاگرام کے فلٹرز دیکھ کر اپنے چہرے کو برا نہ سمجھیں۔ یاد رکھیں، شیشہ صرف آپ کا باہر دکھاتا ہے، آپ کا اندر صرف آپ کا رب دیکھتا ہے۔ اپنے اخلاق پر کام کریں، چہرہ خود بخود چمک اٹھے گا۔ ڈر کو چیلنج کریں، اگر کبھی رات کو ڈر لگے تو بھاگیں مت، وہیں کھڑے ہو کر آیت الکرسی پڑھیں اور اطمینان سے واپس آئیں۔ جب آپ ڈر کا سامنا کریں گے تو وہ ڈر ایک غبارے کی طرح پھٹ جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے ان چھوٹے چھوٹے کانچ کے ٹکڑوں اور وہموں کی نظر نہ کریں۔ آپ کی قدر اس سے کہیں زیادہ ہے جو آپ کو آئینے میں نظر آتی ہے۔ دوستو، آج کی یہ تفصیلی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کے دل سے وہ بوجھ اتر جائے جو برسوں سے کسی نے نہیں اتارا۔ میں نے کوئی کہانی نہیں سنائی، کوئی تعویذ نہیں دیا، بس آپ کو آپ کے اپنے آپ سے ملوایا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کی اس چند منٹ کی گفتگو سے آپ کے دل کو تھوڑی سی بھی تسلی ملی ہے یا آپ کا کوئی ڈر ختم ہوا ہے تو بھائی اس ویڈیو کو لائک کر کے میرا حوصلہ ضرور بڑھائیے گا اور کامنٹس میں مجھے یہ بتائیں کہ ان 5 باتوں میں سے کون سی بات آپ کے دل کو زیادہ اچھی لگی۔ اس ویڈیو کو ان دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو رات کو شیشہ دیکھنے سے ڈرتے ہیں یا جنہیں بار بار شیشہ دیکھنے کی عادت ہے۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کو وہم کی اس دلدل سے نکال لے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں اور اپنے دل کے کسی کونے میں اپنے اس بھائی کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔